तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदा। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम यसाया की किताब का मुताला कर रहे हैं, जो पुराने अहदनामे के अंबिया अकबर में से एक की तसनीफ है, और आज हम 50वें बाब का मुताला करेंगे। आज के प्रोग्राम का आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुश आमदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुश आमदीद। हम कुछ ही देर में अपने मुताले का आगाज करेंगे। अगर आपका बाइबल मुकद्दस में से कोई भी सवाल हो तो हमें जरूर लिखें, हम इसका जवाब देंगे। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। खुश आमदीद भाई। आपका बहुत शुक्रिया भाई यूसुफ, 50वें बाब के मौजू के हवाले से कुछ बताएं और इसके अंदर कौन सी मरकजी बातें शामिल हैं। 50वां बाब यहोवा के नाम के मुतल्लिक तीसरी नज़म है, और हमने जाना कि यसाया की दूसरी किताब में 4 नज़में हैं। 42वें बाब में और 49वें बाब में, जिसका हमने पहले मुताला किया, और 50वें बाब की जिस नज़म पर हम गौर करेंगे वो तीसरी नज़म है। चौथी नज़म 52 के आखिरी हिस्से में और 53 के पूरे बाब में है। ये चौथी नज़म है, और फिर तीसरी नज़म है, और ये 3 हिस्सों में तकसीम की गई हैं। जैसा कि हम बाइबल में वाज़ेह तौर पर देखते हैं कि आयत 1 ता 3 पहला हिस्सा है, फिर आयत 4 ता 9 दूसरा हिस्सा है, और फिर आखिरी और तीसरा हिस्सा बकिया बाब में है। पहले हिस्से यानी 1 ता 3 को शरीर लोग और कादर मुतलक का उन्वान दिया जा सकता है। यहाँ हम कलाम करने वाले बाप की आवाज़ को पहचान सकते हैं, और आयात 9 ता 4 को खादम की हमायत और दुखों का उन्वान दिया जा सकता है। यहाँ हम बेटे यानी खुदावंद यीशु की आवाज़ को पहचान सकते हैं, और आखिर में आयत 10 और 11 में हम रहनुमाई के नूर के रद्द किए जाने की आग को देख सकते हैं। यहाँ हम रूहुल कुद्स की आवाज़ को पहचान सकते हैं। लिहाजा बाप, बेटा और रूहुल कुद्स इस बाब में कलाम करते हैं। मौजू वो कौम है जिसने मसीह को रद्द किया, और वो बरकतें जो उस जलाली शख्स को कबूल करने वालों को मिलती हैं। इस तकसीम में आपने बताया कि 1 ता 3 आयात खादिम की इंसानियत और अलूहियत के हवाले से हैं। जी। 1 ता 3 आयात बेटे की अलूहियत और उसकी इंसानियत पर किस तौर पर रोशनी डालती हैं। बेटे की अलूहियत बहुत वाज़ेह है। मिसाल के तौर पर जब हम पढ़ते हैं, क्या मेरा हाथ ऐसा कोता हो गया कि चुरा नहीं सकता, और क्या मुझे निजात देने की कुदरत नहीं? देखो, मैं अपनी एक धमकी से समंदर को सुखा देता हूँ और नहर को सहरा डालता हूँ। इन अल्फाजों का इतलाक किस पर होता है? कौन अपनी अल्फाजों से समंदर सुखा सकता है? इल्ला, क्या कोई इंसान है जो धमकी देकर समंदर को सुखा दे? यकीनन नहीं। लेकिन अगर खुदा ऐसा करे तो क्या समंदर सूख जाएगा? यकीनन। और क्या जब मसीह जमीन पर था तो उसने ऐसा किया? जी हाँ, जब उसने हवा को डांटा और बड़ा अमन हो गया। लेकिन साथ ही वो बतौर इंसान अपने मुतल्लिक बोलता है, जहां वो कहता है, मैं आया और मैंने पुकारा। और मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि हम यहाँ पर इस आयत में उसके दुखों का एक नमूना देखते हैं। सो हम यहाँ मसीह की इंसानियत और अलूहियत को देखते हैं, या जैसा कि मैंने कहा कि शरीर लोगों और कादरे मुतलक को। सही। लिहाजा मसीह की अलूहियत और उसकी इंसानियत दोनों जाहिर हुई। लेकिन ये हवाला पहली आयत से शुरू होता है कि खुदावन यूं फरमाता है कि तेरी माँ का तलाकनामा जिसे लिखकर मैंने उसे लिखकर छोड़ दिया, कहाँ है? या अपने बीच कर्जखाहों में से किस किस के हाथ मैंने तुमको बेचा।
तेरी माँ का तलाकनामा कहाँ है? इसका क्या मतलब है? वो यहाँ तलाकनामे का जिक्र क्यों करता है? शायद उन्होंने सोचा कि खुदा ने कौमों को तलाक दे दी है, क्योंकि पुराने अहद नामे में तलाक की गुंजाइश थी, और अगर ऐसा होता तो शरीयत कहती कि उसे तलाकनामा लिख दिया जाए। वैसे अगर कोई अपनी बीवी को तलाकनामा लिख दे तो वो किसी भी सूरत में इसके बाद अपनी बीवी के पास जा नहीं सकता, क्योंकि शादी ब्याह खुदा की नज़र में कोई खेल नहीं, और खुदा मुकम्मल तौर पर इसे रद्द करता और नामंजूर करता है। लिहाजा शरीयत के मुताबिक अगर कोई अपनी बीवी को तलाकनामा लिख कर दे देता है तो वो किसी और से ब्याह कर सकता है, लेकिन उससे नहीं जिसे तलाक दी, क्योंकि खुदा इसे यकीनी बनाना चाहता है कि ब्याह खेल ना समझा जाए, क्योंकि खुदा का इरादा मुस्तकबिल में इस कौम के साथ इत्तेहाद है। उसने उसे तलाकनामा लिखकर ना दिया। लिहाजा हम पहली आयत में पढ़ते हैं कि तेरी माँ का तलाकनामा कहाँ है। गोया खुदा कहता है कि क्या मैंने उसे लिखकर तलाकनामा दे दिया है, वो कहाँ है? लेकिन मैं कहूंगा कि इसी आयत के आखिर में वाज़े तौर पर लिखा है, देखो तुम अपनी शरारतों के सबब से बिक गए और तुम्हारी खताओं के सबब से माँ को तलाक दी गई। पर जब मैंने इब्रानियों के मतन पर गौर किया तो देखा ये बात मुख्तलिफ है, क्योंकि ज्यादातर नुस्खा जात में ये नहीं लिखा कि मैंने तेरी माँ को तलाक दी, बल्कि लिखा है कि वो छोड़ दी गई, घर से निकाल दी गई। उसने घर छोड़ा क्योंकि खुदा ने उसे घर से बाहर निकाला, और अगर उसने ऐसा किया तो उसके पास उसे वापस लाने का कोई तरीका नहीं, लेकिन उसका इरादा कोई है तरीका कि नहीं है। वो उसे वापस लाए, जबकि वो कलीसिया को उठा ले जाएगा। जी, बाइबल की खूबी है कि वो हमारे लिए अहम है और हर मामलात में हम पर रोशनी डालती है। सही। दूसरी आयत है, पस किस लिए जब मैं आया तो कोई आदमी ना था, और इसलिए जब मैंने पुकारा तो कोई जवाब देने वाला ना हुआ। यहाँ बतौर खादिम मसीह की जिंदगी के किस पहलू की बात की गई है? यकीनन वो ये नहीं कहता कि खुदा नबियों के वसीले आया या उनके वसीले बात की, लेकिन वो वक्त के पूरे होने की बाबत कहता है कि जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा। गोया मसीह यहाँ पर कहता है कि मैं वक्त के पूरा होने पर क्यों आया, जबकि यहाँ मेरा कोई इस्तकबाल करने वाला ना था। और जब मसीह पैदा हुआ तो चंद गरीब चरवाहों के सिवा वहां कोई ना आया, जो कि बैतलहम के पहाड़ों पर अपनी भेड़ें चरा रहे थे। लेकिन कौम कहाँ थी? वो शरीर सरदार काहिन कहाँ थे जिन्होंने दानाओं के वसीले जाना कि यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है? कातिल हेरोदिस उसे कत्ल करना चाहता था, तो उसने मजूसियों से कहा कि अगर वो उन्हें मिले तो मुझे भी बताएं ताकि मैं भी सजदा करूं। कौम के लोग कहाँ थे जिन्हें उस अजीम बादशाह की हमद करनी चाहिए थी जो पैदा हुआ था? बस किस लिए जब मैं आया तो कोई आदमी ना था, ना सिर्फ ये बल्कि उसने बुलाया भी। ये अजीम बुलाहट थी जो उसने नासरत की हैकल से की, बल्कि उसने यसाया नबी का सहीफा खोला। यसाया 61, बल्कि खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उन्होंने ना सिर्फ उसको रद्द किया, बल्कि लूका के 4 बाब में वाज़े तौर पर लिखा है वो मसीह को पहाड़ से गिरा देना चाहते थे जिस पर वो शहर तामीर किया गया था। मसीह उनके दरमियान से निकल गया, उन्होंने उसे रद्द किया और शदीद रद्द-ए-अमल दिखाया शुरुआत ही से जब मसीह आया। चौथी आयत से खुदावंद खुदा ने मुझको शागिर्द की जुबान बख्शी ताकि मैं जानूं कि कलाम के वसीले से किस तरह थके मांदे की मदद करूं। वो मुझे हर सुबह जगाता है और मेरा कान लगाता है ताकि शागिर्दों की तरह सुनो। खुदावंद खुदा ने मेरे कान खोल दिए और मैं बागी और बरगश्ता ना हुआ। मैंने अपनी पीठ पीटने वालों के और अपनी दाढ़ी नोचने वालों के हवाले की। मैंने अपना मुंह रुसवाई और थूक से नहीं छुपाया। गुज़िश्ता आयात में उसका एक मुतासिर करने वाला खाका पेश करने के बाद कि वो जो अपनी धमकी से समुंदर को सुखा देता है, जो दरियाओं को सहरा बना देता है, वो उसके दुखों और यहोवा के हकारत ज़दा खादिम का एक खाका पेश करता है। इस हवाले से कुछ बताएं। जी, इस बाब में हम एक फरमाबरदार खादिम से मिलते हैं और उसकी फरमाबरदारी की बरकत को देखते हैं। जो आयात अभी आपने पढ़ी उसमें खादिम है, और आखिर में आयात 10 और 11 में हम उस फरमाबरदारी की बरकत को वाज़े देख सकते हैं। जब मसीह जमीन पर आया तो वो पहले आदम की मानद ना था। पहले आदम के लिए फक्त एक हुक्म था, लेकिन उसने खुदा की नाफरमानी की और बागे अदन से निकाला गया। खादम यानी दूसरा आदम, कामिल खादम, जो कि खुदावंद यीशु अल मसीह है, और वो कहता है खुदावंद खुदा ने मुझे शागिर्दों की जुबान बख्शी ताकि मैं जानूं कि कलाम के वसीले से किस तरह थके मांदों की मदद करूं। वो अजीम उस्ताद है, लेकिन वो कहता है कि खुदावंद खुदा ने मुझे शागिर्दों की जुबान बख्शी। और जब वो जमीन पर आया तो वो एक कानून साज के तौर पर ना आया जो अहकाम देता है, बल्कि फरमाबरदार खादिम के तौर पर आया जो अपने बाप की आवाज सुनता है।
مثلاً ایک مرتبہ اس نے کہا، کیونکہ میں نے کچھ اپنی طرف سے نہیں کیا بلکہ اپنے باپ جس نے مجھے بھیجا اسی نے مجھے حکم دیا کہ کیا کہوں اور کیا بولوں۔ وہ اپنی بھلائی کا ارادہ لے کر نہ آیا تھا، بلکہ اس نے ہر صبح اپنے باپ سے پوچھا کہ تو آج مجھ سے کیا چاہتا ہے کہ میں کیا کروں۔ اس نے مجھے شاگرد کی زبان بخشی، وہ مجھے ہر صبح جگاتا اور میرا کان لگاتا ہے، اور فرما برداری مسیح کا کھانا تھا۔ میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں اور اس کا کام پورا کروں۔ اے میرے خدا، میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں ہے۔ شاگرد کی سی زبان بڑی خوبصورت بات ہے، کیونکہ شاگرد عموماً کان کھلے رکھتا ہے اور استاد اپنی زبان کھولتا ہے، لیکن اس کے پاس شاگرد کی سی زبان ہے۔ تعلیم جو تھی وہ خدا کی طرف سے تھی، اور صحیح۔ ساتھ ہی اس نے تجربے کے وسیلے سے اپنی تعلیم پہنچائی۔ وہ تجربہ شدہ شاگرد ہے۔ جی، ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، اس کے بعد مہمانوں سے سوال لیں گے۔ اس منفرد خادم کے کان کھلے ہیں، زبان دانا ہے اور چہرہ سخت ہے، لیکن اس کا بدن مار کے سبب سے بگڑ گیا اور اس کی داڑھی نوچی گئی۔ اس نے اپنے مرضی سے خود کو پیش کیا، اس نے خود کو بے انتہا پیش کیا۔ اس کی پیٹھ، اس کے رخسار اور اس کا منہ جو اس نے سہا بیان سے باہر ہے۔ اس کی داڑھی نوچی گئی، اس کا چہرہ تھوک سے بھر گیا، لیکن وہ اپنی راہ پر چلنے سے باز نہ آیا۔ میں نے اپنا منہ سنخارا کی مانند بنا۔ 5ویں آیت کے متعلق سوال ہے کہ خدا نے میرے کان کھول دیے۔ اس آیت سے کیا مراد ہے؟ خدا نے میرے کان کھول دیے۔ جی بھائی یوسف، اس آیت سے کیا مراد ہے؟ اچھا ہوگا کہ ہم اس کا موازنہ بابل کے دوسرے 2 حوالہ جات سے کریں، یعنی خروج 21، جہاں ایک عبرانی خادم کا کان ستاری سے چھیدا گیا۔ اگر وہ 6 برس کے آخر میں یہ کہے کہ مجھے اپنے مالک اور اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے محبت ہے، میں آزاد ہو کر نہ جاؤں گا، تو اس کا مالک اسے دروازے کی چوکٹ پر لے جا کر ستاری سے اس کا کان چھید ڈالے۔ یہ خروج کے 21ویں باب میں درج ہے۔ زبور 40 میں لکھا ہے، تو نے میرے کان کھول دیے ہیں۔ یہ زبور 40 میں لکھا ہے، اور یہاں خداوند نے میرے کان کھول دیے ہیں اور میں باغی و برگشتہ ہوا۔ دراصل یہ تینوں حوالہ جات ایک ہی موضوع پر بات نہیں کرتے، لیکن میں انہیں ترتیب میں لانا چاہوں گا۔ پہلے 40 زبور، پھر یسایہ 50 اور آخر میں خروج 21 آتا ہے۔ اور میں کہوں گا کہ ہم یہاں پر ابدی حکم کو دیکھتے ہیں۔ تو نے میرے کان کھول دیے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے، دیکھ میں آتا ہوں، کیونکہ تو نے مجھے ابدی حکم دیا ہے۔ پھر میں نے کہا، دیکھ میں آتا ہوں، کتاب کے طومار میں میری بابت لکھا ہے۔ اے میرے خدا، میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں ہے۔ مسیح جب آیا تو اس نے ابدی حکم کی فرما برداری کی۔ جب وہ آیا ہم نے اس کی فرما برداری کو دیکھا۔ پہلے ہم نے ابدی حکم کے بارے میں جانا، اور یہاں ہم روز بروز اس کی فرما برداری کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اور خروج 21 میں ہم ابدی نشان کے متعلق پڑھتے ہیں۔ جبکہ اس کا کان چھیدا گیا، وہ اب تک خدمت کرتا ہے، اور جب ہم آسمان پر جائیں گے تو مسیح کی خدمت کے وہ نشان دیکھیں گے، ہم اس سے محبت رکھیں گے، اور ہم کہیں گے کہ یہ دکھ درد میرے لیے سہے گئے۔ اور جب بچے اپنے باپ کے چھدے ہوئے کان کو دیکھتے ہیں تو اس سے اور زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ اور میں کہوں گا کہ وہ انہیں بھلا سکتا تھا، انہیں چھوڑ کر بھی جا سکتا تھا، لیکن اس نے ان سے محبت رکھی اور ان کے لیے خادم بننا گوارا کیا۔ اور یہاں ان آیات میں ہم اس کی روز بروز فرما برداری دیکھتے ہیں۔ خدا نے میرے کان کھول دیے، وہ مجھے ہر صبح جگاتا اور میرے کان لگاتا ہے تاکہ شاگردوں کی طرح سنوں۔ خدا نے میرے کان کھول دیا اور میں باغی و برگشتہ نہ ہوا۔ یہ موضوعات فرما برداری کے حوالے سے ہیں، چاہے بات اس کے ابدی مقصد کو قبول کر کے جسم میں آنے کی ہو، فرما برداری کی ہو، یا بعد ازاں اس کے صلیب پر جانے کی ہو۔ یہاں اس کے ہمارے درمیان جسم میں آنے پر روشنی ڈالی گئی، اس نے جسم میں رہ کر فرما برداری کی، تیار کیا سو گیا۔ ہم عبرانیوں میں پڑھتے ہیں، صحیح۔ بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا۔ یہ وہی بات ہے کہ تو نے میرے کان کھول دیے۔ بھائی یوسف، یہ الفاظ کہ خدا نے میرے کان کھول دیے اور میں باغی او برگشتہ نہ ہوا، میں نے اپنی پیٹھ پیٹنے والوں کے اور اپنی داڑھی نوچنے والوں کے حوالے کی، میں نے اپنا منہ رسوائی اور تھوک سے نہیں چھپایا۔ یہوہ کے خادم کا انسانوں کے ہاتھ سے دکھ اٹھانا اور فرمانبرداری میں چلنا، ہم اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ یسایہ 42 خادم کی کاملیت کے حوالے سے بات کرتا ہے۔ اس میں 7 نہ ہیں۔ نہ یسایہ 42 میں 7 مرتبہ نہ آیا ہے، اور یہاں ہم 3 مرتبہ پڑھتے ہیں کہ نہ کیا۔ ہم اسے ترتیب سے پڑھتے ہیں کہ خدا نے میرے کان کھول دیے اور میں باغی و برگشتہ نہ ہوا، جبکہ مجھے حکم دیا گیا اور میں
باغی اور برگشتہ نہ ہوا۔ جب میرا مقصد شروع ہوا اور میں نے جانا کہ میری راہ کیسی خاردار اور جان لیوا اور مجھے بڑی قیمت ادا کرنی ہے، تو میں باغی نہ ہوا۔ اور پھر جب میں نے اپنا کام شروع کیا تو مجھے انسانوں کی طرف سے ذلت اور رسوائی ملی۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی پیٹھ پیٹنے والوں کے حوالے کی اور اپنی داڑھی نوچنے والوں کے حوالے کی، اور میں نے اپنا منہ رسوائی اور تھوک سے نہ چھپایا۔ جب اس نے اپنا کام شروع کیا تو وہ باغی نہ ہوا، اور جب وہ آگے بڑھا اور اس نے جانا کہ یہ کس قدر مشکل ہے تو وہ برگشتہ نہ ہوا، اور اس نے بہت کچھ سہا۔ تب بھی اس نے اپنا منہ رسوائی اور تھوک سے نہ چھپایا۔ اور ہم مسیح کی پیشی کا واقعہ پڑھ کر جان چکے ہیں کہ یہ باتیں واقعتاً پوری ہوئی۔ صحیح۔ اسے بری طرح کوڑے لگائے گئے۔ اور یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ مسیح کے نیک رخ پر پیشیوں کے دوران متعدد بار تھوکا گیا تھا۔ متی 26 اور 27 پڑھیں تو ہم جانتے ہیں کہ صدر عدالت یا پلاطوس نے سپاہیوں سے کیا کہا کہ انہوں نے اس پر تھوکا۔ میں نے اپنا منہ رسوائی اور تھوک سے نہ چھپایا۔ اس باب کی تقسیم میں آپ نے بتایا کہ 1 تا 3 آیات یہوہ کے خادم کی انسانیت اور الوہیت کے حوالے سے ہیں، 4 تا 9 آیات اس کی حمایت اور دکھ کے حوالے سے ہے۔ واضح طور پر 4 تا 6 آیات میں اس کے دکھوں کی شروعات ہوتی ہے۔ 5ویں، 6ٹھی اور پھر 7ویں آیت میں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ حمایت کیسے ہوئی اور وہ کیسے اس تک پہنچی۔ پر خدا میری حمایت کرے گا اور اسی لیے میں شرمندہ نہ ہوں گا۔ باغ گتسمنی میں اس نے دعا کی کہ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لہٰذا خدا نے اس کی حمایت کی، اور اسی لیے میں نے اپنا منہ سنگخار کی مانند بنایا۔ پھر پترس نے خوف کھایا اور شاگرد بھاگ گئے، لیکن مسیح نے اپنا منہ سنگخار کی مانند بنایا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ شرمسار نہ ہوگا، اور پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے راست باز ٹھہرانے والا نزدیک ہے، یعنی کہ کچھ ہی دیر بعد میری راستی روشن ہوگی۔ یہ وہی ہے جس کے متعلق تیموتھیوس 3:16 میں کہا گیا کہ خدا جسم میں ظاہر ہوا اور وہ روح میں راست ٹھہرا۔ اور جب وہ تیسرے روز مسیح کی قبر پر گئے، ایک فرشتے نے آ کر ان سے کہا، تم زندوں کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ خدا نے اسے جلا لیا۔ اس کی قیامت سے کیا مراد ہے؟ خدا نے اسے راست باز ٹھہرایا۔ جی ہاں، وہ روح میں راست باز ٹھہرایا گیا، اس لیے وہ کہتا ہے کہ میرا راست ٹھہرانے والا نزدیک ہے۔ جمعے کی رات کو اسے دفن کیا گیا۔ اس نے ہفتے کا دن قبر میں گزارا اور اتوار کی صبح وہ جی اٹھا۔ لہٰذا مجھے راست ٹھہرانے والا نزدیک ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ خدا نے اسے اس کی عدالت کے وسیلے راست ٹھہرایا اور آسمان پر چڑھا کر اسے جلال بخشا، اور اس لیے وہ کہتا ہے کہ یوحنا 3:31 میں لکھا ہے، اب ابن آدم نے جلال پایا اور خدا نے اس میں جلال پایا، اور خدا بھی اسے اپنے میں جلال دے گا، بلکہ فی الفور جلال دے گا جب اس نے اسے جلایا اور آسمان پر چڑھایا اور اسے اپنے داہنے ہاتھ بٹھایا۔ اور جب خدا نے اسے قیامت کے وسیلے سے جلال دینے کا منصوبہ بنایا تو کون مجھ سے جھگڑا کرے گا؟ آؤ ہم آمنے سامنے کھڑے ہوں، میرا مخالف کون ہے؟ وہ میرے پاس آئے۔ دیکھو خدا میری حمایت کرے گا، کون مجھے مجرم ٹھہرائے گا؟ دیکھو وہ سب کپڑے کی مانند پرانے ہو جائیں گے، ان کو کیڑا کھا جائیں گے۔ کوئی بھی خدا کے منصوبے کو جو مسیح کے لیے تھا کبھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اس نے اسے جلایا اور اسے جلال دیا، ہر ایک گھٹنا یسوع کے نام پر جھکے گا۔ ہمارے پاس اس میں حصہ ہے۔ مثلاً کلام رومیو 8 میں کہتا ہے کہ کون مجھے مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح ہے جو مارا گیا۔ مزید یہ کہ وہ جی اٹھا اور خدا کی داہنی طرف ہے اور ہماری شفاعت کرتا ہے۔ لہٰذا آج شیطان جب ہماری غلطی کے سبب سے ہم پر الزام لگاتا ہے تو میں اسے کہتا ہوں، جا اور میرے خدا کا سامنا کر، اگر کر سکتا ہے۔ میرے خلاف مت جا اور میرے خدا سے بات کر۔ گویا مسیح کہتا ہے، میرے خلاف کون ہے؟ یوسف موت کے لائق ہے پر میں نے اس کے لیے جان دی ہے، سو جو کوئی میرا مخالف ہے میرے پاس آئے۔ پر میں اسے کہتا ہوں میرے متبادل کے پاس جائے جس نے میرے لیے جان دی، لہٰذا اس کے دعوے برباد اور اس کے الزامات ہمیشہ کے لیے باطل ہوں گے۔ صحیح۔ اب ہم مہمانوں سے ان کا سوال جانیں گے۔ جی 11ویں آیت میں، دیکھو تم سب جو آگ سلگاتے ہو سے کیا مراد ہے؟ جان کا سوال 11ویں آیت سے متعلق ہے۔ دیکھو تم سب جو آگ سلگاتے ہو اپنے ہی آگ کے شعلوں میں اور اپنے سلگائے ہوئے انگاروں میں چلو، تم میرے ہاتھ سے یہی پاؤ گے، تم عذاب میں لیٹ رہو گے۔ آخری حصے کے ان الفاظ کا کیا مطلب ہے جسے آپ نے رہنمائی یا انحصار کے نور اور رد کیے جانے کی آگ کا عنوان دیا؟
کچھ لوگ خدا پر انحصار کریں گے، اور 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ تم میں سے کون خدا سے ڈرتا ہے اور اس کے خادم کی باتیں سنتا ہے اور کامل بن کر اپنے سب فرما برداروں کے لیے ابدی نجات کا باعث ہوا۔ اور ہو سکتا ہے کہ یہ تاریکی میں چلیں، اور وہ دیندار بقیہ مصیبت کے وقت میں، اور میں کہوں گا ہم بھی بہت بار تاریکی میں چلتے ہیں، اور ہماری راہیں ہمیشہ آسمانی نہیں ہوتی، اور بہت بار تاریکی یعنی الجھن ہوتی ہے، اور کبھی کبھار ہم حیران اور پریشان ہوتے ہیں۔ لیکن کلام کہتا ہے کہ جو اندھیرے میں چلتا اور روشنی نہیں پاتا، خدا کے نام پر توکل کرے اور اپنے خدا پر بھروسہ رکھے۔ کیا آپ کی زندگی کے حالات بے ترتیب ہیں؟ تو اپنے کمرے میں جائیں اور دروازہ بند کر کے دعا کریں۔ آپ کے پاس خدا ہے، آپ اس پر مشکل حالات میں تکیہ کر سکتے ہیں، لیکن غریب وہ ہیں جو مسیح سے دور ہوں گے، اور اس بڑی مصیبت کے وقت میں وہ جھوٹے نبی اور حیوان کی پیروی کریں گے، اور وہ اپنی ہی آگ کے شعلے میں اور اپنے سلگتے ہوئے انگاروں میں چلتے ہیں۔ وہ ان انگاروں کی روشنی میں چلتے ہیں۔ یہ روشنی کیا ہے؟ مطلب وہ اپنی ہی آگ کے انگاروں پر چلتے اور روشنی میں چلتے ہیں۔ دراصل یہ روشنی ہے کیا؟ اپنی ہی آگ کے شعلوں میں اور اپنے سلگے ہوئے انگاروں میں چلو، اور یہ انگارے اور روشنی تمہیں جلا دیں گے، کیونکہ تم نے جھوٹے نبی اور حیوان پر تکیہ کیا ہے۔ تم نے اس شیطان پر بھروسہ نہ کیا جس کا کام کامل ہے۔ وہ سب کیسے خوش قسمت ہے جو مسیح پر تکیہ کرتے ہیں۔ ہم نے زبور 31 میں پڑھا کہ جو اس پر تکیہ کرتے ہیں ان میں سے کوئی مجرم نہ ٹھہرے گا، اور غریب وہ ہیں جو اپنے ہی انگاروں اور اپنی ہی آگ کی روشنی پر بھروسہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ تم میرے ہاتھ سے یہی پاؤ وہ جو گے۔ ذاتی راست بازی کی تلاش میں ہیں اور اس میں اپنا تحفظ سمجھتے ہیں، یا وہ جو چاہتے ہیں کہ وہ کسی پر انحصار نہ کریں، خداوند اور مسیح کے کام سے دور رہیں، یہ سوچ آج کے دور میں پھیل چکی بہت۔ ہے۔ لوگ خدا کے نزدیک آنا چاہتے ہیں، لیکن مسیح کی قربانی کے وسیلے یا خدا کی راست بازی یا مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے یہ نہیں، وہ ہیں جو انگارے سلگاتے اور اپنی ہی آگ میں چلتے ہیں۔ لیکن خدا کے غضب کی آگ کے آگے یہ انگارے بجھ جائیں جی گے، بالکل، قائم نہ رہیں وہ ان گے، کو جلائیں گے۔ اور وہی ان کو جلائیں گے۔ بہت شکریہ۔ خدا آپ کو برکت اب دے۔ وقت ہے کہ ہم جانیں مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ پہلی آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ تیری ماں کا طلاق نامہ کہاں ہے؟ طلاق نامے سے اس کی کیا مراد ہے، یہ بتائیں۔ پرانے عہد نامے میں طلاق دینا ناممکن تھا، سوائے ایک صورت کے کہ مرد اس عورت کو طلاق نامہ لکھ ڈالے۔ اس صورت میں مرد کے پاس اس عورت سے پھر سے بیاہ کرنے کی کوئی راہ نہیں بچتی، لیکن یہاں 50ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کی مراد اسے گھر سے نکالنے سے ہے، لہٰذا اس کا ارادہ اس قوم کے ساتھ پھر سے ایک ہونے کا ہے۔ اس قوم کے پاس طلاق نامہ ہونا ناممکن ہے۔ خدا نے کبھی اسے طلاق نامہ نہ لکھا کیونکہ اس کا ارادہ اسے واپس لانے کا تھا۔ جی بھائی۔ ہم استثنا 4 میں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دے تو وہ دوبارہ کسی صورت اس سے بیاہ نہیں کر سکتا۔ یہ استثنا کے 24ویں باب میں لکھا ہے۔ صحیح۔ 1-3 آیات میں مسیح کی انسانیت اور الوہیت کے حوالے سے ہے۔ کیا آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ مسیح کی انسانیت اور الوہیت اس حصے میں کس طور پر ظاہر ہوتی ہے؟ اس کی الوہیت دوسری آیت میں واضح ہے، لکھا ہے، دیکھو میں ایک دھمکی سے سمندر کو سکھا دیتا ہوں۔ اس کی الوہیت سمندر پر اس کے اختیار کے وسیلے سے واضح ہے، اور یہ مسیح کے زمین پر آنے سے ہوا کیونکہ اس نے اپنے کلام سے سمندر میں امن کیا۔ صحیح۔ مسیح کی انسانیت واضح ہوئی جہاں اس نے کہا، بس کس لیے جب میں آیا تو کوئی آدمی نہ تھا، اور جب میں نے پکارا تو کوئی جواب دینے والا نہ تھا۔ ایسا تب ہوا جب مسیح زمین پر آیا، اس نے پکارا لیکن کوئی جواب دینے والا نہ تھا۔ صحیح، بہت شکریہ بھائی یوسف۔ جی بالکل، ٹھیک خدا ہے۔ آپ کو برکت دے۔ یہاں بقول یہوہ کے خادم مسیح کے خداوند خدا نے میرے کان کھول دیے، اس نے میرے کان کھول دیے، اس کا کیا مطلب ہے؟ بائبل میں ہمیں یہ بات اور کہاں ملتی ہے؟ اس کا تذکرہ 3 مرتبہ کیا گیا۔ سب سے پہلے زبور 40 میں، اور یہ فرما برداری کی طرف اشارہ کرتا ہے، لہٰذا زبور 40 میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ابدیت میں مسیح کی فرما برداری کی طرف اشارہ کرتا ہے، جبکہ اس نے خدا کے مقصد کو قبول کیا اور فرما برداری کی۔ یسایہ 50 میں اس کی فرما برداری اس کے جسم میں ظاہر ہوئی،
खुदा के साथ उसके रोजमर्रा के मामलात में, जैसा कि वो कहता है, खुदा ने मेरे कान खोल दिए, वो मुझे हर सुबह जगाता है। उसके रोजमर्रा मामलात में तीसरी मरतबा खरूज 21 में है। इसका ताल्लुक हमारे आसमान पर जाने से है, जबकि हम उसे सलीब के जख्मों के निशानों के साथ पाएंगे, जो उसकी फर्माबरदारी के निशान हैं। जी, उसकी फर्माबरदारी के निशान। इसका जिक्र खरूज 21 में है, उसके इब्रानी खादिम का, और ये बदले में मिलने वाली अब्दी बरकतें हैं। जी भाई यूसुफ, ठीक है, शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। رجائي سيدي متكلي منذ الصبا عبر السنين كنت لي رفيق سيري والأبا ليلا نهارا حاملي عبر سكنت في أقصى البحار هناك أيضا يدك تهدي طريقي والمسار تمسكني يمينك तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे